علی کے سامنے کیا کہ من لہذا القلب، کون ہے جو کس کتے کا منہ بند کرے؟ میرے بعد میری امت کا نائب ہوگا، توجہ ہے، میری امت میں خلیفہ ہوگا، میری امت میں امام ہوگا جو اس کتے عمر ابن عبدود کا منہ بند کرے گا۔ یاد ہے نا کہ اللہ نے نفس اللہ بنایا نا، اور اللہ کہتا ہے کہ جنگ کے لیے میں کافی ہوں۔ اب توجہ فرمانا، آہا نتیجہ دے رہا وہ سامنے ہو کر کیا کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اب اسلام کی دعا کے پتھرا گئی تھی، اسلام کی جو میں نے ابھی قرآن پڑھا ہے تو علی اٹھے، نبی نے بٹھا دیا، پھر وہ کہتا ہے کہ اے محمد یہ تیرے لشکری میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے، تو میرے مقابلے میں آ، تو میرے مقابلے میں آ۔ پھر علی اٹھے، محمد نے پھر بٹھا دیے، نبی نے پھر بٹھا دیے، اب کہتا ہے اے محمد یہ تیرے لشکری بھی میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے، تو بھی میرے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اپنے اللہ کو بلاؤ۔ وہ کمینہ کہتا ہے اللہ کو بلاؤ، تو اللہ نے اپنا ایک نفس بنایا تھا جسے کہتے ہیں علی، تو نبی نے علی کو بھیجا، نفس اللہ بنا کر بھیجا۔ توجہ فرمانا، نفس اللہ اس لیے اللہ نے نفس بنایا۔ اب قرآن کی آیت کیا کہتے ہیں وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کہ مومنوں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ جنگ کس نے لڑی؟ اللہ کہتا ہے میں نے لڑی۔ بھائی بولو، جنگ کس نے لڑی؟ اللہ کہتا ہے وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، جنگ میں نے لڑی۔ تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ جنگ تو علی نے لڑی، اللہ کہتا ہے میں نے لڑی۔ وہ علی کو نفس اللہ نے بنایا، نہ تو نے بنایا نہ میں نے بنایا، توجہ ہے نا؟ اس لیے نفس اللہ اپنے دشمن سے لڑوں گا۔ وہ علی جو اللہ کی طرف سے جنگ لڑ سکتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے تیری مدد کرے گا، اس میں شرک ہے، اسے تو یا علی مدد کہتے ہیں۔ یہی تو کہتا ہے کہ یا علی مدد قرآن میں آئی، اسی آیت میں وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ کہتا ہے میں نے جنگ لڑی، جنگ علی نے لڑی۔ علی اگر اللہ کی طرف سے جنگ لڑ سکتا ہے تو اللہ کی طرف ہماری مدد بھی تو کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں یا علی مدد۔ توجہ ہے، یہ ہے وہ آپ کو ولایت کا میں آپ کو انجیکشن لگا کر جا رہا ہوں، جس نے انجیکشن لگوا لیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری، اب کرونا کا اثر نہیں ہوگا۔ توجہ ہے، بس ایک جملہ توجہ فرمانا، ہاں ابھی ہے ٹائم میرا، اجے سوئی نہیں چڑھی، پونے پہ پون چڑھاؤں گا۔ ہاں ایک وقت توجہ فرمائیں، آیت حدیث پڑھ رہا ہوں، توجہ۔ معصوم فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں فوسلا نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس، ہمارا 14 کا نور، ولایت پیش کر رہا ہوں، اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے ویلڈنگ سننے والوں؟ یہ ویلڈنگ نہیں پیش کر رہا، جینین ولایت پیش کر رہا ہوں۔ آنکھیں کھولو گے تو پھر پیالہ ملے گا نا۔ کیا نبی کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے یہ سورج جو ہے نا اس میں اتنی گرمی ہے کہ تفسیر برہان میں مولا علی کہتا ہے اس کا منہ عالم لاہوت کی طرف ہے، وہاں 14 شیشے لگے ہوئے آئینے ہیں۔ سماعت سید خمینی فرماتے ہیں، آیت الرحمہ کہتے ہیں المصباح الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ میں، یہ سورج جو ہے نا یہ ان 14 آئینوں پہ پڑتا ہے، وہاں سے کرنیں حسب ضرورت کائنات کو مل رہی ہیں۔ اس میں اتنی گرمی ہے نا، امام فرماتا ہے کہ اگر یہ پلٹا کھائے ایک لمحے میں 7 سمندر خشک ہو جاتا ہے۔ سورج جو ہے یہ تو 14 کے آئینے پہ پڑتا ہے۔ اب ہماری یہ جتنی بھی گہما گہمی ہے، یہ پھول، یہ پھل، یہ بوٹے سورج سے نہیں ہے، کرنوں سے ہیں۔ بولو، اگر 3 مہینے بادلوں کے پیچھے سورج رہے، سورج تو ہے نا لیکن فصلیں نہیں پکے گی، کیڑا لگ جائے گا، پھل نہیں لگے گی۔ معلوم ہے کہ کرنوں سے سارا مطلب ہے، سورج تو سب بادلوں کے پیچھے ہے۔ تو امام کیا فرماتے ہیں، معصوم کیا فرماتا ہے نبی؟ فوسلا نورنا
من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس، ہم 14 کا نور اللہ کے نور سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی شعائیں ہیں. اب یہ شعائیں نہ سورج ہیں نہ سورج سے جدا ہے، نہ یہ سورج ہے نہ سورج سے جدا ہے. یہ سورج نہیں ہے لیکن سورج کا اثر ہے. یہی تو معصوم فرماتے ہیں جس طرح کرنیں سورج کا اثر ہے، ہم اللہ کا اثر ہے. یہ کرنیں نہ سورج ہے نہ سورج سے جدا ہے، نہ ہم اللہ ہیں نہ اللہ سے جدا ہے. بس حضور یہ آپ کا